اس کی دھیمی مگر بے یقین سی پکار پر بے ساختہ مڑ کر دیکھتے ہوئے مہرماں کے وجود سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ وہ طلال نوید تھا۔ بے ساختگی کی کیفیت میں اس کا نام دہرا کر اسے بے یقینی سے دیکھتا ہوا۔ ایکسکیوز می، یہیں ٹھہرنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ کچھ خیال آنے پر بعجلت کہتا پلٹ گیا۔ مہرماں نے بے جان نظروں سے طلال کو اپنے ساتھیوں کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ یقیناً ان سے کچھ دیر کی مہلت لینے گیا ہوگا۔ مہرماں کی نظر دھندلانے لگی، تبھی اس کا سیل فون تھرتھرانے لگا۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ اوپر نمیر افندی کا وہی نمبر جگمگا رہا تھا جو شاید ابھی آن کیا ہوگا۔ مہرماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی اور ساتھ ہی دھیمی آواز میں پھٹ پڑی، کہاں ہو تم؟ اتنی دیر سے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ نوکر ہوں کیا تمہاری؟ مسز نمیر افندی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے بہت رسان سے اسے یاد دلایا گیا۔ مہرماں کا دماغ الٹا، دانت پیستے ہوئے بولی، شٹ اپ، سامنے آؤ اور اس ڈرامے کو ختم کرو۔ کیوں بزدلوں کی طرح چھپ کر وار کر رہے ہو؟ ایک بار پہلے سامنے آیا تھا تو نکاح ہو گیا تمہارا میرا، اب حکم کرو دوبارہ آ جاتا ہوں۔ وہی مسکراتا لہجہ۔ مہرماں کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اس کی ذو معنی بات سن کر۔ بمشکل تحمل سے بولی، دیکھو میں یہاں تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر موجود ہوں۔ ہاں دیکھ لیا ہے میں نے، اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تنزیہ بولا تو مہرماں نے بے اختیار حال میں نظر گمائی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہیں کہیں تھا، تبھی تو طلال کو اس کے پاس کھڑے دیکھ چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ نہیں ہے نمیر، اور میرا دماغ خراب تھا کہ اسے ساتھ لے کر آتی، جس سے تم نے مجھے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ ڈرامہ چھوڑو، سامنے آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ بعجلت بولی، مبادا وہ فون کاٹ دے۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے دھوکہ دینے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ وہ سرد مہری سے جتا کر بولا۔ تو مہرماں کو دھیما ہونا پڑا۔ وہ میرے ساتھ نہیں ہے نمیر، اور میں روز روز اس طرح بہانے سے تمہارے بلانے پر نہیں آ سکتی۔ جو طے کرنا ہے وہ آج ہی کر لو آ کر۔ وہ طلال کو یکسر بھولی ہوئی تھی۔ اس وقت تو اہم ترین مسئلہ نمیر کے ساتھ معاملہ حل کرنا تھا۔ ہاں بھول ہے تمہاری مسز نمیر افندی، وہ جیسے محظوظ ہو کر بولا۔ اب تو ایسے بندھن میں باندھ لیا ہے کہ جب بھی بلاؤں گا کچے دھاگے سے بندے سرکار چلے آئیں گے۔ وہ جیسے اپنے کیے کارنامے سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ مسکراتے لہجے میں بولا تو اس کی کمینگی سمجھ کر مہرماں کی کنپٹیاں تپ اٹھی، رگوں میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ سامنے ہوتا تو گولیوں سے اڑا دیتی اسے۔ تمہارا مسئلہ جائیداد ہے نمیر، میرا مسئلہ اب مہرماں افندی بھی ہے ڈیئر۔ وہ برجستہ بولا، اسے گمسم کر گیا۔ اس بندے کو دفع کرو یہاں سے، مجھے یہ تمہارے 10 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ساری عمر نمیر افندی کو ڈھونڈتی ہی رہو گی، اس پنجرے میں قید، مگر تمہاری آزادی کا پروانہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لہجہ بدل کر صفاقی سے بولا اور لائن بے جان ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، وہ بے چینی سے بولے گئی۔ مہر، طلال کی آواز پر اس نے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا تھا۔ وہ اس کے بالمقابر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ مہرماں نے لب بھینچتے ہوئے اپنا موبائل بیگ میں ڈالا اور اٹھ گئی۔ مہرو، کیا ہوا؟ بیٹھو نا۔ طلال نے شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھا۔ مہرماں کا گلا رندنے لگا، مگر اس وقت کمزوری دکھانے کا مطلب تھا طلال کو کوئی خوش فہمی دلا کر تزین اور طلال کا رشتہ خراب کرنا۔ اس نے سرد نظروں سے طلال کی طرف دیکھا۔ میں یہاں تم سے ملنے یا تمہارے بلاوے پر نہیں آئی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بیگ شانے پر ڈالا، حال میں ادھر ادھر دیکھا۔ یہیں کہیں نمیر افندی بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ مہرو؟ میری اور تمہاری زندگی برباد کر دی تمہارے ایک غلط فیصلے نے، وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں نے ٹھہر کر اس کی طرف دیکھا تو اس سے اپنے دل کو ٹٹول کر ذرا سی حیرت بھی ہوئی۔ اسے اب طلال کو سامنے دیکھ کر دکھ تو بہت تھا، مگر ضیاع اور کچھ کھو دینے کا وہ احساس نہیں ہو رہا تھا جو کچھ روز پہلے تھا۔ یقیناً طلال کے تزین سے شادی کے فیصلے نے اس کے دل میں بھی طلال کی پہلے والی جگہ نہیں رہنے دی تھی۔ وہ آہستہ سے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اگر غلط فیصلہ کیا تھا تو اللہ گواہ ہے کہ اس کا ایک مضبوط جواز تھا میرے پاس۔ اب تم بتاؤ، تم نے تزین سے شادی کر کے کون سی محبت کا ثبوت دیا تھا؟ اس نے تلخ لہجے میں پوچھا تو آنکھوں میں مرچی سی اپنے آپ گل گئی۔
انکار تمہاری طرف سے ہوا تھا مہرو۔ شادی سے محض 3 روز پہلے تمہارے انکار نے کیا میری ذہنی حالت تباہ نہیں کی ہوگی؟ وہ گھٹے ہوئے لہجے میں بولا تو مہرما کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ خوب، تو یہ شادی میرے اس انکار کی خوشی میں کر لی تم نے؟ میری فیملی کی عزت کا سوال تھا مہرو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا اس تانے پر۔ اور میری عزت؟ تم نے یہ نہیں سوچا طلال، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری ذہنی کیفیت کیا ہوگی تمہیں تزین کے ساتھ اس رشتے میں منسلک دیکھ کر؟ مہرما کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اتنا ہی دکھ ہے تمہیں میری شادی کا، اور تم مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھنا نہیں پسند نہیں کرتی، تو کیوں انکار کیا تھا شادی سے مہر؟ بولو، بتاؤ مجھے۔ وہ لہجے میں تلخی سمو کے بولا۔ اس دشمن جان کو سامنے پاتے ہی زندگی کا سب سے بڑا نقصان یاد آ کر جان کا عذاب بن گیا تھا۔ تم اپنے لیے میرے اس انکار کا مداوع بہت اچھے سے کر چکے ہو مسٹر طلال نوید۔ میرا نہیں خیال کہ اب میں تمہیں کسی بھی قسم کی صفائیاں پیش کرنے کی پابند ہوں۔ مہرما نے تنزیہ کہا تو وہ لب کچلتا اضطرابی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ضبط سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تم اغوا ہو چکی ہو، تب میرے گھر والوں کی بھی سوچ تمہارے بارے میں بدل چکی تھی مہر۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اغوا شدہ لڑکی سے شادی کروں۔ ایک میں تھا جس کی محبت تمہارے اغوا ہونے کے باوجود بھی کم نہیں پڑی تھی۔ وہ بے بسی سے پر لہجے میں بولتا مہرما کے دل میں دراڑیں ڈالنے لگا۔ مگر آج طلال نوید کو یہاں سے نامراد بھیجنے کا مطلب تھا طلال اور تزین کے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنا۔ مان لیا طلال کہ میرا فیصلہ غلط تھا، مگر میں یہ صرف یہ پوچھتی ہوں کہ تزین افندی ہی کیوں؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے سرد نظروں سے طلال کو دیکھا تو چند لمحے مہرما کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کے بعد وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا، تمہارے پاس رہنے کے لیے مہرو، فقط تمہیں دیکھتے رہنے کی چاہ میں یہ غلط فیصلہ کیا میں نے۔ مہرما کا وجود سنسنا اٹھا۔ وہ مشکل بول پائی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہی تو ٹھیک نہیں رہنے دیا تم نے مہر۔ وہ استہزاء سے ہنسا، جانے مہرما پر یا خود پر۔ انسان کی اصل شخصیت ناموافق حالات میں ہی سامنے آتی ہے طلال، اور مجھے افسوس ہے تمہارے اس عمل پر۔ تمہاری کوئی اچھی سوچ میرے سامنے نہیں آئی۔ یعنی تم شادی سے محض چند روز پہلے انکار کر دو تو وہ حق ہے، اور میں تمہارے اس انکار کی سزا بھگتنے اور اپنی فیملی کی عزت بچانے کے لیے اگر کوئی قدم اٹھاؤں تو وہ غلط؟ ہاں، اس نے میز کی سطح پر ہاتھ مارا۔ تم 10 شادیاں کرتے طلال، مگر تزین ان میں سے ایک بھی نہ ہوتی۔ تم مجھے کبھی دکھائی نہ دیتے۔ وہ لہجے کو بھیگنے سے مشکل بچا پائی۔ طلال دم بخود تھا۔ اتنی نفرت؟ اس نے مدھم سا بڑبڑا کر جیسے خود کلامی کی تھی۔ پھر اس نے بے یقینی سے پوچھا، تم نفرت کرتی تھی مجھ سے؟ تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں دکھائی نہ دوں اور تم اس موہت افندی کے ساتھ عیاشی کرتی پھرو؟ بات کرتے کرتے اس کا گویا دماغ الٹ گیا، اور اس کا یہ آخری اہانت برا جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ مہرما کے اعصاب ٹھٹر سے گئے۔ بالکل صحیح کہا تھا تزین نے تمہارے بارے میں۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ تمہاری زندگی میں موہد افندی آ چکا تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہی بیوقوف تھا جو سمجھ نہیں پایا تمہارے اس ذہنی خرابی والے ڈرامے کو۔ وہ خرابی جو میرے ساتھ شادی کرتے ہی ٹھیک ہو گئی۔ یہ سب تم سے تزین نے کہا؟ مہرما کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تو کیا غلط ہے اس میں؟ وہ نتنے پھیلائے تنفر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی کے بل گنے نہ جاتے تھے۔ مہرما ایک دم سے اپنا بیگ اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ یقیناً کبیر اسے پک کرنے آ چکا تھا۔ طلال نے اب کی بار اسے جانے سے نہیں روکا، مگر اس سے 2 قدم دور جا کر کچھ خیال آنے پر وہ ہمت مجتمع کرتی پلٹی اور اسے دیکھ کر مضبوطی سے بولی، تزین نے بالکل سچ کہا تھا تم سے۔ اور پھر تیز قدموں سے چلتی اس سے دور ہوتی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ طلال نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی سے نکلتے دیکھا تھا، مگر بے جان بنا بیٹھا رہا۔ مہرما کے اعتراف نے اس کے وجود سے جیسے آدھی جان نکال لی تھی۔ کبیر کو اس نے اسی ریسٹورنٹ کے باہر بلا لیا۔ اب جب کہ وہ اسے پک کرنے آ ہی چکا تھا تو رکشہ کر کے لائبریری جانے کا کیا فائدہ؟
وہ چند منٹوں میں وہاں موجود تھا۔ مہرماں تیزی سے آگے بڑھ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ آپ تو لائبریری میں تھی مہر بی بی؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا آپ کی کال سن کے کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئیں۔ کبیر خان واقعی پریشان تھا، ایسے ہی کسی سے ملنا تھا تو یہاں چلی آئی۔ وہ سر سیٹ پر ٹکائے تکان زدہ لہجے میں بولی تھی۔ کبیر چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ کبیر، اس روز تم مجھے ٹائم پر پک کرنے کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ یوں ہی آنکھیں مودے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کبیر نے بے ساختہ لب بھینچے۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ یہ وہ موضوع تھا جس پر وہ کبھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بالخصوص مہرماں سے تو کبھی بھی نہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ وقت کا رخ واپس موڑ دیتا، اس شام کی طرف جب اس نے مہرماں کو پارلر ڈراپ کیا تھا۔ وہ موہت کی نافرمانی کی پرواہ کیے بنا کبھی بھی فیکٹری نہ جاتا اور وہیں پارلر کے باہر کھڑا رہتا جب تک کہ مہرماں واپس نہ آ جاتی۔ کاش… میں معذرت چاہتا ہوں مہر بی بی، آپ دیے ہوئے وقت سے 10 منٹ پہلے پارلر سے باہر آ گئی تھی۔ اگر میں سارا وقت باہر کھڑا انتظار کرتا رہتا تو شاید کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ اس کا لہجہ دکھ سے بوجھل تھا۔ مہرماں کی بند آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے۔ اس کی زندگی میں آنے والے وہ 10 منٹ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل گئے تھے۔ ان 10 منٹوں نے اس کی زندگی سے طلال نوید کو باہر پھینک دیا تھا۔ نمیر افندی کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اس کا سب کچھ بن کر ناگہانی آفت کی طرح اس کی زندگی میں گھس آیا اور وہ طلال نوید سے چند روز کے فاصلے پر کھڑی اسے کسی اور کا ہوتا دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ کبیر کی بات کا کوئی جواب دیے بنا وہ یوں ہی خاموشی سے آنکھیں بند کیے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی رہی، حتیٰ کہ وہ افندی ہاؤس پہنچ گئے۔ مہرماں گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ کبیر اسٹیئرنگ تھامے کسی نقصان کے حصار میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ طلال کے انتظار میں وہ جلے پاؤں کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تزین نے پہلے تو اس کا انتظار کرنا چاہا، مگر بار بار کال کرنے پر جب طلال نے اس کی کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل ہی آف کر دیا تو اس نے دل ملاتے ہوئے مجبوراً گھر والوں کے ساتھ ہی کھانا کھا لیا، مگر اندر ہی اندر ایک آگ اسے سلگا رہی تھی۔ طلال کا رویہ بہت تذلیل امیز تھا، اپنی نفی کون برداشت کر پاتا ہے بھلا؟ تزین بھی اب پھٹ پڑنے کے اسی مقام پر تھی۔ دیکھ رہی ہیں آنٹی آپ طلال کا رویہ، اب تو آدھی رات کو گھر آنے لگا ہے۔ تزین نے ماما سے شکایت کی تھی۔ رمشا بھابی اپنی چائے کا مگ سنبھالتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تو ان کے چہرے پر بہت محظوظ کن مسکراہٹ تھی، مگر بظاہر بڑی ہمدردی سے بولی، میں نے بھی نوٹس کیا ہے طلال حد سے زیادہ گزر رہا ہے۔ اگر اس نے مہرماں کی یاد ہی میں زندگی گزارنی تھی تو تمہاری زندگی کیوں کانٹوں پر گھسیٹی بلا؟ بلکہ اسے تو قدر کرنی چاہیے جس نے اتنے مشکل وقت میں ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے۔ جن حالات میں یہ شادی ہوئی ہے تزین، وہ تم بھی جانتی ہو۔ ماما نے رمشا بھابی کے مزہ لیتے انداز کو اچھی طرح سمجھا تھا، اس لیے قدر تحمل سے بولی، طلال نے مہرماں کے علاوہ کسی کا نہیں سوچا تھا، اب اسے اپنا دل بدلنے اور موڑنے کے لیے وقت تو دو۔ تو یہ وقت آپ لوگ دیتے نا اسے آنٹی، شادی ملتوی کر کے ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا تو یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ وہ بدلحاظی سے بولی تو اب کی بار انہیں بھی غصہ آیا۔ تو بیٹا تم ہی سوچ کر فیصلہ کر لیتی، تمہارے سامنے تھے سارے حالات، پھر بھی تم نے اسے گرین سگنل دیا، حالانکہ تم جانتی تھی کہ طلال کے لیے فی الوقت مہرماں کو بھلانا بہت مشکل ہے۔ ان کا لب و لہجہ خشک تھا۔ تزین پہلو بدل کر رہ گئی، پھر وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی۔ رمشا بھابی کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت لمبی زبان ہے دیورانی جی کی، ماما ذرا دھیان سے بات کریے گا، اچھی بہویں قسمت والوں کو ہی ملا کرتی ہیں۔ سنجیدگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ منہ بنا کر چائے پینے لگی۔ طلال گھر آیا تو ماما اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انہیں ابھی تک جاگتا دیکھ کر حیران ہوا۔ 11 بجنے والے تھے۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ جن ماں باپ کی اولاد آدھی رات کو گھر آئے وہ جاگا ہی کرتے ہیں بیٹا، وہ رسان بھرے طنز سے بولی۔ تو چلیں اب جا کر سو جائیں، اب تو آ گئی ہے آپ کی اولاد۔ وہ انہیں قدرے ٹینس سا نظر آیا۔ خیریت تھی طلال، تمہارا موبائل کیوں آف جا رہا تھا؟ اور کہاں تھے تم اب تک؟ انہوں نے یکے بعد دیگرے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ موبائل کی
چارجنگ ختم ہو گئی تھی ماما، اور آج ایک میٹنگ تھی، وہ جان چھڑانے کو تھا۔ پتہ ہے مجھے، تمہارے پاپا نے بتایا جیسی میٹنگ تم نے اٹینڈ کی آج، ڈیلیگیشن کے لوگوں سے بات ہوئی تھی ان کی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم وہاں میٹنگ میں بھی غیر حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے رہے ہو۔ انہوں نے تفکر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ آگے بڑھ کر بے اختیار ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہاں ریسٹورانٹ میں مجھے مہرمہ مل گئی تھی ماما، اس نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ تزین کے قدم لاؤنج کے باہر ہی ٹھٹکے، وہ ہارے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، مجھے آج صحیح معنوں میں احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دی ہے۔ وہ اندر ہی اندر کر لایا، ماما کا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ ان کا اتنا لاڈلا بیٹا زندگی کے اس مقام پر نامراد رہے گا، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب لکیر پیٹنا دانشمندی نہیں تھی۔ سو انہوں نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا، تم بھول رہے ہو کہ مہرمہ بھی اسی دنیا میں رہتی ہے، اب کہیں نہ کہیں اس سے سامنا ہونا ایک معمولی سی بات ہے۔ تم اپنی زندگی کی طرف دھیان کرو، تمہاری بیوی ہے، گھر بار ہے، ان کو تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا تو ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بھول جاؤ طلال، جو ہوا اللہ کو ایسے ہی ہونا منظور تھا۔ میں نے شادی کے فنکشن میں اسے دیکھا تھا، وہ واقعی بیمار لگی مجھے۔ ہو سکتا ہے کل کو دماغی بیماری بڑھ جاتی اس کی، کوما پیشنٹ کے ساتھ کبھی بھی یہ حادثہ دوبارہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تزین اس گھر میں تمہاری مرضی سے آئی ہے طلال، اور تم پر اس کی ذمہ داری ہے بیٹا، یہ مت بھولو کہ مشکل وقت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ تزین کو اپنے لیے ماما کا بھیک مانگنے والا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ فوں فاں کرتی وہیں سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ چلے اب آپ بھی جا کر سو جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ان کی التجا نظر انداز کرتے ہوئے لاؤنج سے نکل گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ آن تھی اور تزین سامنے ہی نائٹ گاؤن میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز اپنے موبائل پر بزی دکھائی دی۔ سلام کرتے ہوئے وہ اپنا موبائل اور کی چین سائڈ ٹیبل پر ڈال کر بستر کے کنارے بیٹھ کر بوٹ اور جرابیں اتارنے لگا۔ بالآخر تمہیں یاد آ ہی گیا کہ تمہارا ایک گھر بھی ہے۔ تزین کے طنز نے لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ روکے، پھر وہ اسے قطعی نظر انداز کرتے ہوئے سلیپر پہنتا اٹھ کر وارڈروب سے اپنا سلیپنگ سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اتنی سی دیر میں تزین کا دماغ ابلنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر واش روم سے دیر لگا کر نکلا تو تزین کا بس نہ چلا، بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ ہی پڑتی۔ تو مل آئے آج اپنی محبوبہ سے؟ اس کا حملہ بہت اچانک تھا، طلال کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر۔ واٹ دا ہیل، کیا مطلب ہے تمہارا؟ شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ اسے گھورنے لگا۔ ہوش کے ناخن لو طلال، اگر تم مہرمہ کے دوست تھے تو میرے بھی تھے۔ اس نے کس طرح تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینکا ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میرا نہیں تو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا ہی خیال کر لو۔ وہ تلخ اور ترش لہجے میں بولتی طلال کی کنپٹیاں دہکا گئی۔ شٹ اپ، وہ گرایا، مگر تزین ڈرنے کی بجائے اس کے پاس چلی آئی، نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پرانی والی تزین بن گئی جو یونیورسٹی میں اس کی دوست ہوا کرتی تھی۔ اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے طلال، تم حق رکھتے ہو کہ اس سے باز پرس کرو، مگر اپنی اور میری زندگی تو خراب مت کرو ایک کرپٹ انسان کے پیچھے۔ طلال چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اسے احساس ہوا کہ تزین کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ آج ریسٹورنٹ میں بھی محرمہ کا رویہ دل دکھانے والا ہی انداز تھا، اور موہد افندی سے اپنے تعلق کو قبول کرنا یعنی بیماری کو بہانہ بنا کر واقعی اس نے جان بوجھ کر طلال کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ تزین نے اس کے انداز سے حوصلہ پا کر اس کے شانے پر دوسرا ہاتھ رکھا اور اس کے سینے پر سر رکھتی تمام فاصلے سمیٹ گئی۔ میں نے سچے دل سے تمہیں چاہا تھا طلال، تبھی تو شادی کے لیے ہاں کرتے ہوئے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ تمہارے دل میں کسی اور کا بسیرا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اس کے قریب آ رہی تھی، اور کچھ بھی ہو وہ اس جائز رشتے میں بندی عورت تھی۔ طلال کب تک اس حقیقت سے پہلو تہی کر سکتا تھا؟ اس نے جیسے ہار کر دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے،
تزین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ جو اس کا تھا وہ اسی کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک گہرے دکھ اور صدمے کی سی کیفیت میں تھی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تزین اسے طلال کی نظروں میں گرانے کے لیے اس کی ذات پر کیچڑ بھی اچھال سکتی ہے۔ کوریڈور سے مڑتے موہد سے اس کا ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچا تھا، اور وہ تو پہلے ہی ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس پر ہی الٹ پڑی۔ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ سامنے سے چپ چاپ چلے آ رہے ہو، کسی سے ٹکرا کر چاہے کتنا ہی نقصان کر دو اس کا۔ اوہ سوری مادام، یاد نہیں رہا۔ وہ جیسے فوراً ہی اپنی غلطی پر پشیمان ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کون سا انسان ہوں۔ میں ایک تو ایک کار یا موٹر سائیکل ہوں۔ موڑ کاٹتے ہوئے ہارن بجانا چاہیے تھا مجھے، یا کم از کم گھر میں چلتے پھرتے ہر وقت سیٹی تو ضرور بجانی چاہیے مجھے، تاکہ کسی سے بھی ٹکرانے والا حادثہ نہ ہو۔ اس کا انداز طنز و استہزاء سے بھرپور تھا۔ تو ادھر مہرو بھی تپی سلگتی سوچوں میں گرا بکھرا ہوا دماغ لیے آئی تھی۔ حادثات تو اسی دن ہماری قسمتوں میں لکھ دیے گئے تھے جب تم نے پاکستان میں قدم رکھا ہوگا، وہ کلس کر بولی۔ موہد نے اسے گھورا۔ کہاں تھی تم؟ 1 گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی اور اب آ رہی ہو، پورے 15 منٹ اوپر کر کے۔ اس کا انداز مہرما کو آگ لگا دیا۔ میرے دادا بننے کی کوشش مت کرو تم، ہٹو میرے راستے سے، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔ تو نئی بات کیا ہے اس میں؟ وہ آہستہ سے کہتے ہوئے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم جیسوں کو کیا پتا کسی کا دل ٹوٹنا اور اس کی تکلیف سہنا کیا ہوتا ہے؟ تم تو اپنی عیاشیوں میں ہونا۔ موہد نے ذرا سی آنکھیں پھیر کر اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھری۔ مجھے کیا پتا در بدری کا دکھ جھیلا ہو میں نے، تو پتا ہو نا مجھے، بنا قصور کے کبھی مجھے سزا ملی ہو تو پتا ہو کہ دل ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوتا ہے۔ مہرما کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ بھی تو 14 سال کا بن باز کاٹ کر آیا تھا، اور پھر اس کا کیا قصور اس قصے میں جو یوں اس کو رگیدا جائے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ نمیر سے ملنے گئی تھی میں۔ موہد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اوف، سچ کہہ رہی ہوں، اب یہ وکیلوں جیسی نظروں سے مت دیکھو مجھے، وہ چڑ کر بولی۔ مطلب تم سیریسلی اس کے ساتھ رخصت ہونے کا سوچ چکی ہو؟ وہ متحیر تھا۔ مہرما کا دل چاہا ایک تھپڑ کھینچ کے اسے دے مارے۔ تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ کبھی میری مدد کر سکو، میں ہی بیوقوف ہوں جو تم سے اپنی پرابلم شیئر کر لیتی ہوں، وہ غصے سے بولی تو ضبط کرتے ہوئے بھی آواز بھرا گئی تھی۔ تم بھی تو پہیلیاں بجوا رہی ہو، اور تمہارا واقعی رابطہ ہے نمیر سے؟ وہ جیسے پہلے اس کی بات کو مذاق سمجھتا رہا تھا، اب بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ مہرما نے اس بات میں سر ہلایا۔ او گاڈ، موہد شاکڈ تھا۔ اس نے مجھے ملنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں اپنے شولڈر بیگ کا سٹریپ مسل رہی تھی۔ تمہارے پاس اس کا رابطہ نمبر ہے تو تم نے آغا جان کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ جانچتی نظروں سے مہرما کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے سے اس کے عزائم کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ مہرما نے تھک کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ مجھے سمرا چچی نے کہا تھا۔ موہد بڑے زور سے چونکا۔ ماما نے؟ ان کو پتا تھا کہ تم نمیر سے ملنے جا رہی ہو؟ نہیں، لیکن انہوں نے ہی کہا تھا کہ مجھے نمیر سے بات کرنی چاہیے۔ پھر اس کی کال آ گئی تو میں نے سوچا جا کر اس سے خود بات کروں۔ اسی چکر میں گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، مگر کر نہیں سکی۔ وہاں اچانک ہی طلال سے ملاقات ہو گئی۔ مہرما بیچارگی سے بولی، یہ کون سی الف لیلا سنا رہی ہو؟ اتفاقات سے بری۔ موہد نے اسے گھورا تو وہ خشمگین نظروں سے اسے دیکھتی ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ اسی لیے میں تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ تم نے آج تک میری بات سمجھی ہے جو آج سمجھو گے؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مہرما سر جھٹکتی چلی گئی تھی۔ موہد سیدھا سمرا کے پاس آیا۔ وہ ابھی اپنی وارڈروب ٹھیک کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم گئے نہیں ابھی؟ فیکٹری کا چکر لگانا تھا نا تم نے؟ جا ہی رہا تھا، مگر یوں ہی ایک بات پوچھنے آ گیا واپس۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ سمرا چونکی۔ خیریت؟ مہرما کو آپ گائیڈ کر رہی ہیں نمیر کے بارے میں؟ اس نے سیدھے سبھاؤ
سے پوچھ لیا۔ انہوں نے گہری سانس بھری اور اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ وہ پرسکون تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کچھ غلط کریں ماما۔ موہت کے احساسات عجیب سے ہونے لگے۔ اگر وہ نمیر کو سیدھے راستے پر لا سکتی ہے تو وائی ناٹ موہت؟ انہوں نے زور دے کر کہا۔ جو کچھ یہ لوگ اس کے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا خیال ہے کہ وہ مہرما کی باتوں میں آ جائے گا؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ محبت بڑے بڑوں کو بدل دیتی ہے موہت۔ اگر مہرما نے دل سے چاہا تو ضرور۔ وہ پر یقین تھی۔ فار گاڈ سیک ماما، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کا خیال ہے کہ زبردستی کے نکاح کے بعد ڈرامائی انداز میں مہرما نمیر کے لیے اچھا اچھا سوچنے لگے گی؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ تو ڈرامے بھی حقیقت سے بنتے ہیں، ان کی کہانیاں کون سا آسمان سے اترتی ہیں؟ وہ برا مان گئی۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مہرما اگر چاہے کہ اس کے اور نمیر کے درمیان یہ رشتہ برقرار رہے تو میں یہ تم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ وہ مسکرا دی۔ موہت کو ان کی خوش فہمی بلکہ غلط فہمی پر ہنسی آئی۔ آپ کے کہنے میں آ کر وہ جال بچھا کر نمیر افندی کو پکڑنے کے چکروں میں ہے میری معصوم ماما، اور یہ نکاح اس نے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، نہ کہ مہرما کو باعزت رخصت کروانے کے لیے۔ بدلہ تو وہ آغا جان سے لے گا نا، مہرما بیچاری بے قصور تو بس ایک مہرہ بنی تھی اس کا۔ سمرا نے اسے جتایا تو چند لمحے انہیں دیکھنے کے بعد وہ جیسے مایوس ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ مہرما کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس کا ذہن شدید صدمے کی گرفت میں تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تزین اپنی خوشحال زندگی کے لیے اس کی کردار کشی کرنے سے بھی نہیں چوکے گی۔ کیا ہوا آپی؟ ملاحہ اس کی شکل دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس تھکاوٹ سی ہے۔ پکا کیا ہے آج؟ اس نے بات بدل دی۔ قیمہ مٹر ہے اور ساتھ ماش کی دال چکن۔ وہ کہتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے سرخ ہو رہے تھے اور ناک کی نوک بھی۔ بیگ رکھتی وہ بستر پر گر سی گئی۔ کیا ہوا ہے آپی؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مہرما نے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آپی، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے جیسے رو کر آئی ہو۔ ان آنکھوں کو کچھ تو سزا ملنی چاہیے، شیشے کے خواب دیکھنے کی، جو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو ملاحہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہر انسان کو خواب دیکھنے کا حق ہے آپی۔ اس کی آواز گلے میں گھٹ سی گئی۔ اپنے خواب ذہن میں گھوم گئے تھے۔ مہرما نے بازو ہٹایا تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ خواب دیکھنے والوں کو ان کا تاوان بھرنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے ملی۔ تم نے دیکھا میں نے کتنا عظیم تاوان بھرا ہے ان خوابوں کا جن کی تعبیر میرے حصے میں آئی ہی نہیں۔ شیشے کے خواب جو ٹوٹے تو کرچیاں تا عمر آنکھوں میں کھبی رہیں۔ اس کے حد درجہ دل گرفتہ انداز پر ملاحہ کا دل گداز ہونے لگا۔ آنسو مہرما کی آنکھوں کے کونوں سے بہہ نکلے۔ وہ چھت پر کھلی آنکھیں جمائے ہوئے تھی۔ ملاحہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ سائرہ چچی نے بھی اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ ان کا کوئی قصور نہیں، بس قسمت نہیں اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ مہرما نے تھک کر آنکھیں موندی تو آنسو اس کی کنپٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ لائٹ آف کر دو ملی، میں سونا چاہتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ ملاحہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ لائٹ آف کرتی باہر نکل آئی۔ آغا جان کے اسٹڈی روم سے نکلتے کبیر کی نظر آنکھیں رگڑتی ملاحہ پر پڑی تو لہجہ بھر کو وہ عجیب سی کیفیت میں گھرا۔ آج بہت سارے دنوں کے بعد وہ سرپھری دکھائی دی تھی تو ہمیشہ کی طرح نظر بچا کر اس کے پاس سے گزر جانے کو دل نہ چاہا، مگر آج جب اسے ایک نگاہ ملنے کے باوجود ملاحہ اسپاٹ چہرہ لیے اس کے قریب سے گزر گئی تو وہ متحیر سا گردن موڑے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو کیا محبت کے پرندے نے اپنے خوشنما پر سمیٹ لیے تھے؟ کبیر خان کو تو ہاتھ جھاڑنے چاہیے تھے، خس کم جہاں پاک، مگر دل تھا کہ دور جاتی موڑ مڑتی ملاحہ افندی کے قدموں سے لپٹا جاتا تھا۔ وہ دل کی اس بے ایمانی پر ششدر رہ گیا۔ وہ تنے تنے تاثرات لیے شرٹ کے بٹن بند کرتا آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گیلے بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ تزین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیئر برش اٹھایا اور تلال کے بالوں کو سنوارنے لگی۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوا، پھر اس نے جھپٹ کر تزین کے ہاتھ سے برش چھینا۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو، کبھی گھر کے معاملات بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا انداز اس قدر حقارت امیز تھا کہ تزین سن رہ گئی۔
ابھی تو گزری رات کے جگنو مٹھی میں بند زندہ تھے، ابھی تو وہ کرب کے اسی فسو کے حصار میں تھی، تو طلال نے وہ حصار اتنی جلدی کیسے توڑ دیا؟ طلال کیا ہوا؟ وہ پریشان ہونے لگی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ مہرماں کو طلال کی نظر سے گرا کر وہ اپنا راستہ صاف کر چکی ہے، مگر وہ تو پھر سے اسی سیڑھی پر جا کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا تزین، پلیز ابھی میں کچھ دیر تک تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سفاجٹ انداز میں کہتا اسے اس کی نگاہوں سے گرا رہا تھا۔ ہاں صحیح، وہ سلگ کر تمسخرانہ ہنسی۔ تو مسٹر طلال نوید، تمہارا شمار بھی انہی اصیل مردوں میں ہوتا ہے جنہیں بیوی صرف رات کے اندھیرے میں اچھی لگتی ہے۔ اس کے الفاظ نے طلال کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ شٹ اپ، گیٹ لاسٹ فرام مائی آئیز۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی اترنے لگی۔ تو کیا غلط کہا میں نے؟ تمہارا ابھی کا رویہ بتا رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، وہ ڈرے بغیر بولی تھی۔ جب تمہیں پتا ہے سب کچھ تو پھر کیوں بحث کر رہی ہو؟ جاؤ اور دماغ خراب مت کرو میرا۔ وہ بے رخی سے بولا تو تزین لب بھینچتی پیچھے ہٹ گئی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی جلد بازی کام خراب بھی کر سکتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں اکٹھے پہنچے۔ طلال کم از کم رمشا بھابھی کو اپنے اندرون خانہ حالات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ پاپا نے رات دیر سے گھر آنے پر اس کی باز پرس کی، مگر وہ سر جھکائے تو اس کے ساتھ فرائی انڈا ختم کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں انکل، کبھی کبھار دوستوں میں دیر سویر ہو جاتی ہے، تزین نے مسکرا کر کہا۔ چائے کا کپ خالی کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تزین اچھی بیویوں کی طرح گاڑی تک اس کے ساتھ گئی۔ شام کو جلدی آنا، امی کی طرف چلیں گے، تزین نے نکلتے ہوئے سے یاد دہانی کروائی۔ طلال کا دماغ جھنجھنایا۔ بے وقوف عورت زخموں کو بھرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آغا جان نے کیا سوچ کر اکاؤنٹس کا شعبہ اس کل کے بچے کے حوالے کیا ہے۔ 2-3 روز چیک اس کی ٹیبل پر پڑا رہتا ہے اپروول کے انتظار میں۔ صدا کے ٹھنڈے مزاج کے سہیل افندی اس وقت تپے ہوئے تھے۔ میں اس سلسلے میں آغا جان سے بات کر چکا ہوں سہیل، کوئی فائدہ نہیں۔ آغا جان کے دماغ میں جو بات سما جائے وہ بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مبین صاحب نے لب کشائی کی۔ ساری عمر لگائی ہے اس کاروبار میں، ہم نے محنت سے بزنس امپائر کھڑا کیا ہے، سر توڑ محنت سے اس مقام تک پہنچے ہیں، اور وہ آ کر پکی پکائی پر بیٹھ گیا ہے۔ ان کے منہ میں بیوی کی زبان بول رہی تھی۔ پیون کے ذریعے بلائے جانے والا موہد ان کے آفس میں داخل ہوا تو اس کے کان بخوبی ان کا آخری جملہ سن چکے تھے۔ اگر آپ نے محنت کی تو ہمارے جانے کے بعد 14 سال تک اس کا صلہ بھی تو اکیلے ہی وصول کرتے رہے ہیں آپ۔ اگر میں اسی میں سے حساب مانگوں اپنے حصے کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا مجھے، وہ خوش دلی سے کہتا انہیں جتاتے ہوئے کرسی میں دھنس کیا کہ وہ ان کی بات سن چکا ہے۔ جی فرمائیے، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ پوری طرح سہیل افندی کی طرف متوجہ تھا۔ انہوں نے گڑبڑا کر بڑے بھائی کی طرف دیکھا، انداز یہی تھا کہ اب وہ شروع کریں، مگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، جانتے تھے کہ موہد کے پیچھے آغا جان کی شئی ہے۔ مجبوراً سہیل صاحب کو ہی بات شروع کرنی پڑی۔ دیکھو برخوردار، ہم نے اس بزنس کو بڑی عمر دی ہے اپنی، اور اسے بڑے اصولوں کے ساتھ چلایا ہے۔ انہوں نے تمہید باندھی تو وہ آنکھوں کو خفیف سی جنبش دے کر لاپرواہی سے بولا، وہ دن تو گئے، اب نیا زمانہ، نئے اصول ہیں چچا جان۔ تمہارا مطلب ہے ہمارے دن گزر گئے اب، اور یہ جو بزنس امپائر کھڑی کی ہے ہم نے، اس کے والی وارث صرف تم ہی ہو؟ انہیں غصہ آنے لگا۔ الحمدللہ، وہ بشاشت بھرے لہجے میں بولا، آرام سے سیٹ پر نیم دراز کیفیت میں بیٹھا، ہلکے ہلکے آگے پیچھے کرسی جلاتا۔ وہ اس وقت سکون کی سب سے بلند سطح پر تھا۔ گھر کا بیٹا ہی تمام پراپرٹی کا وارث ہوا کرتا ہے۔ تم بیٹے بنتے تو ہم اف بھی نہ کرتے موہد، مگر تم نے آفس مینجمنٹ میں جو تبدیلیاں کی ہیں ان کے لیے ہم دونوں میں سے کسی کو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اندر ہی اندر تلملا رہے تھے۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اگر چیک کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز مانگ لی تو کیا جرم ہو گیا ہے؟ وہ اسی پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اب ہم تمہیں حساب کتاب دیا کریں گے۔ مبین افندی کو بلاخر لب کشائی کرنا ہی پڑی، ناگواری سے پوچھا،
میں کون سا کسی کو لائن حاضر کر رہا ہوں؟ بس چیک کے ساتھ ڈیٹیلز بھی ٹائپ کروا کے بھیج دیا کریں تاکہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کلیئر رہے، ماہانہ یا سالانہ جمع خرچ کے رجسٹر نہ بنانے پڑیں، وہ کہہ رہا تھا، اور دونوں بھائی اس کی باتوں پر بل کھا رہے تھے۔ پھر بھی اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آغا جان سے بات کر لیں، میں تو انہی کی اجازت سے یہ چینجز لایا ہوں۔ وہ اٹھنے کو پر تول رہا تھا۔ چلو ڈیٹیلز بھی بندہ بتا دے، مگر چیک کو 2-3 دن روز روک کے رکھنا یہ کہاں کا بزنس ہے؟ سہیل افندی تلملائے، مگر اب کی بار کوئی وضاحت پیش کیے بنا وہ کرسی پیچھے دھکیلتا اٹھ گیا۔ امید ہے کہ ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اب میں چلتا ہوں، ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری۔ وہ مسکرا کر کہتا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا مصیبت ڈال دی آغا جان نے ہمارے سر پر۔ سہیل افندی نے سر ہاتھوں میں تھاما۔ میرے خیال میں تو یہ سارا بزنس برباد کر کے ہی چھوڑے گا، یا پھر قبضہ کر کے۔ مبین افندی کو بھی آنے والے وقت کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ موہد اب ان میں جتنا بھی گھل مل گیا ہو، اس کی آنکھوں کا سرد سا تاثر اس کی شخصیت کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرتا تھا۔ آغا جان سے بات کرنی پڑے گی کھل کر بھائی صاحب، ورنہ حالات کا رخ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ سہیل افندی متفکر تھے اور مبین صاحب سوچوں میں گم۔ اوپر سے وقار کے بیٹے والا مسئلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اگر کل کلاں کو وہ بھی اپنا حصہ مانگنے پر آ گیا تو ہم دونوں بھائی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ انہوں نے بر وقت ایک تلخ اور تاریک حقیقت ان کے سامنے لا رکھی تھی، وہ سن سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ طلال اور تزین آئے ہوئے تھے، وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھے نروے سی ناخن چبا رہی تھی۔ جو کچھ طلال اسے کہہ چکا تھا اور تزین نے جو کیچڑ اس پر اچھال دیا تھا، اس کے بعد کیا اسے یوں ہی منہ چھپائے بیٹھے رہنا چاہیے یا سب کا سامنا کرنا چاہیے؟ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ یقیناً ملاحہ اس کا کھانا کمرے میں ہی دے جاتی، لیکن در حقیقت مہرماں کو خود اپنا آپ بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر بیٹھنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر جوتوں میں پیر ڈالتی اٹھی اور شانوں پر دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ کوریڈور کی طرف تھا۔ ایک دروازہ ناک کرتے ہی اندر سے یس کی آواز نے اسے اطمینان کا احساس دلایا۔ وہ بلا جھجک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو موہد بھی شاید باہر آنے کی تیاری میں ہی تھا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر پلٹا۔ جی فرمائیے۔ طنز کے جو تیر رہ گئے تھے وہ تو نہیں چلانے آئیں؟ وہ اس کے گزشتہ رویے پر چوٹ کر رہا تھا۔ مہرماں نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، بول لو جو بولنا ہے، میں سن رہی ہوں۔ اس کا یہ انداز موہد نے بہت دلچسپی سے دیکھا۔ بالوں کو کیچر میں جکڑ کر ایک شانے پر دوپٹے کے اوپر ڈالے تیور دکھانے والی وہ کچھ پرانی والی مہرماں لگ رہی تھی۔ تم کھانا کھانے جا رہے ہو؟ وہ خاموش ہوا تو مہرماں نے پوچھا۔ جا تو رہا تھا، کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کھانے میں؟ ٹھیک نہیں پکا؟ وہ تو گویا فکر مند ہی ہو گیا۔ مہرماں نے دانت دل میں کچکچا لیے، مگر بظاہر نرمی سے مسکرا کر بولی، بس یوں ہی میں چاہ رہی تھی تمہارے ساتھ جاؤں۔ موہد ٹھٹکا۔ تزین آئی ہوئی ہے۔ وہ زیرک تھا، فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ مہرماں نے سینے میں کب سے دبی سانس نکالی اور اسبات میں سر ہلایا۔ اب تم نے ڈرنا شروع کر دیا ہے اس سے؟ وہ شرم دلانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، بس تزین کا گھر میری وجہ سے خراب نہ ہو۔ مہرماں نے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ چنے۔ تمہاری وجہ سے خراب ہونا ہوتا تو بستا ہی نہ مہرماں۔ طلال نے اپنی مرضی سے پرپوزل دیا تھا تزین کے لیے، اور اس نے بھی مکمل رضامندی سے ایکسپٹ کیا تھا۔ تم نہیں جانتے وہ کیا کر رہی ہے اس گھر کو بچائے رکھنے کے لیے۔ ٹینشن کے مارے مہرماں کی زبان پھسل ہی گئی۔ موہد نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جیسے کچھ اندازہ لگایا ہو۔ تمہیں طلال نے کچھ بتایا ہوگا۔ وہ فوراً بولا تو مہرماں گڑبڑائی، پھر جلدی مچا دی۔ اوفو، میں ابھی کہاں باتوں میں لگ گئی، چلو جلدی، بھوک لگ رہی ہے۔ کیا بتایا ہے تمہیں طلال نے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ بلکہ تم نے کیا کیا بتایا اسے؟ میں تمہیں بیوقوف نظر آتی ہوں؟ وہ سخت برا مان کر بولی۔ نہیں، خیر دیکھنے میں تو بالکل نہیں لگتی ہو۔ موہد نے جیسے اس کا دل رکھا تھا، مگر اس کے الفاظ، اف! مہرماں نے اسے گھورا۔ تم چل رہے ہو یا میں جاؤں؟ تم بتا رہی تھی جو طلال نے تم سے کہا تھا۔ اس کا انداز سراسر بلیک میلرز والا تھا۔
میں نے کب کہا کہ میں بتا رہی ہوں؟ تو پھر جاؤ، میں نے بھی کب کہا کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں؟ اوشان نے اچکا کر بڑی بے مروتی سے بولا تو مہرماں نے دانت کچکچائے۔ مائنڈ مت کرنا، ویسے بہت ڈھیٹ ہو تم، بنا بات جانے بھی تو تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ اس کے انداز پر موہد نے بمشکل مسکراہٹ دبائی اور منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، یعنی وہ منتظر تھا اور بات جانے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا۔ مہرماں کھنکاری، دراصل تزین نے تمہیں میرے انکار کی وجہ بنا کر پیش کیا ہے طلال کے سامنے۔ وہ مدھم مگر مجرمانہ انداز میں بولی تو اسے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ فوری طور پر وہ سمجھا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ طلال سمجھ رہا ہے کہ شادی سے انکار کی وجہ تم ہو، وہ مجرمانہ انداز میں بولی، اور یہ اسے تزین نے کہا ہوگا۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ مہرماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی اب میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں، تزین کے کہے پر مہر ثبت کرنے؟ وہ طنزیہ بولا۔ کیا فرق پڑتا ہے موہد، اگر میں تھوڑی سی اور بری بن کر تزین کی زندگی کو بہتر بنا دوں؟ مہرماں نے اپنی بات پر زور دیا۔ اب بات تمہارے کیریکٹر پر آ رہی ہے مہر۔ سو واٹ؟ تمہارے خیال میں جو کچھ نمیر افندی نے میرے ساتھ کیا ہے وہ معاشرے کی نظروں میں میرا کردار خراب کرنے کو کافی نہیں؟ تلخی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مکان گر جائے تو ہر کوئی اسے گزرگاہ بنا لیتا ہے موہد۔ اب تو جو کوئی کچھ بھی کہے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا برا اس شخص نے کیا ہے میرے ساتھ۔ اچھا، کیا کرنا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ لمحہ بھر گنگ رہنے کے بعد وہ بمشکل بات بدل پایا۔ مہرماں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کی اور بولی، بس تم اور میں اکٹھے جائیں گے ڈائننگ ٹیبل پر۔ طلال کو تزین کی بات سچ لگنی چاہیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ موہد نے گہری سانس لی۔ لیکن تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، زبردستی ہی صحیح مگر نکاح ہو چکا ہے میرا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ مسکرا کر کہتی، شاید اپنے آپ کو نارمل کر رہی تھی۔ موہد لب بھینچ کر رہ گیا۔ ان دونوں کو اکٹھے اندر آتے دیکھ کر تزین اور طلال کے تاثرات الگ تھے۔ تزین کے دل میں تو ٹھنڈ سی اتری، مگر طلال کی رگوں میں کھولتا لاوا دوڑ اٹھا۔ موہد با آواز بلند سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ طلال کو لفٹ تو اس نے تب بھی نہیں کروائی تھی جب وہ مہرماں کا منگیتر تھا، اب بھی دور ہی سے سلام۔ مہرماں آگے بڑھ کر تزین سے گلے ملی، اس کا حال احوال پوچھا اور پھر موہد کے ساتھ والی کرسی پر ہی بیٹھ گئی۔ مہرماں کے اس قدر کھلے دل کے مظاہرے نے ٹیبل پر ماحول اچھا رکھا، مگر تزین کو اس کا ٹینس چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تزین کھانے کے لوازمات اٹھا کر طلال کے آگے کر رہی تھی، مگر طلال کا سارا دھیان موہد کی پلیٹ میں بریانی پر فورک کے ساتھ شامی کباب رکھتی مہرماں کی طرف تھا۔ موہد کا مسکراتا ہوا تھینکس اور مہرماں کا مدھم سا ویلکم کہنا طلال کا پورا وجود ہی کان بن چکا تھا۔ اس نے اس پل سامنے بیٹھی اس پیاری اور نفیس سی لڑکی سے سخت نفرت محسوس کی تھی، جو اس کی زندگی کو اجاڑ کر کسی اور کے باغ میں کھل رہی تھی، مہک رہی تھی۔ اس سے ڈھنگ کا کھانا بھی نہ کھایا گیا، اور مہرماں وہ اپنا دل مضبوط بنائے بہت لاپرواہی کا تاثر دے رہی تھی۔ اسے یہ تاثر دینا ہی تھا۔ بھائی ہمارے لیے چائے تو مہرو ہی بنائے گی۔ کھانے کی بات تزین نے اونچی آواز میں کہا۔ تائی جان نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ طلال کے ساتھ خوش دکھائی دینے کی کوشش میں نڈال ہوتی یہ لڑکی ان کی بیٹی کا دل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے جتا رہی تھی کہ جو تم نہ پا سکی وہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ ان کا تو دل تھا کہ مہرماں اپنے کمرے میں ہی کھانا کھا لیتی، مگر پھر خیال آیا کہ کتنا عرصہ وہ یوں ہی چھپ چھپ کر زندگی گزارے گی۔ مہرماں مسکراتے ہوئے چائے بنانے اٹھ گئی۔ میں بھی آتا ہوں، تمہاری ہیلپ ہو جائے گی۔ موہد جس طرح اچانک اس کی تقلید میں اٹھا تھا، اس نے مہرماں کو جذبت کیا۔ شکر خدا مرد حضرات طلال سے باتوں میں مصروف تھے، البتہ طلال کے حواس اسی طرف متوجہ تھے۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ دماغ تو خراب نہیں تمہارا؟ کچن میں آتے ہی مہرماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ موہد نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایکٹنگ اچھی نہیں لگی میری؟ معصومیت سے پوچھا۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ طلال کو یقین دلانا ہے ہمارے چکر کا۔ طلال کو کہا تھا، سارے گھر والوں کو نہیں۔ اس نے ساس پین برنر پر پٹکا۔
تمہیں نہیں لگتا کہ تم طلال کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہی ہو؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ مہرماں پر خود ترسی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اب تو دکھ والی وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے موہت، کچھ میرے ساتھ ہونے والا حادثہ اور کچھ طلال کا اٹھایا ہوا قدم۔ وہ خاموشی سے چائے کے ابلتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ موہت چپ چاپ پلٹ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ چائے لے کر آئی تو سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ مہرماں نے ہی سب کے لیے چائے بنائی۔ موہت نہ جانے کہاں تھا۔ یہ موہت کی چائے ہے۔ مہرماں نے اس کا کپ بھر کر الگ رکھ دیا۔ آغا جان چائے پی کر اسٹڈی روم میں جانے کے لیے اٹھے تو سہیل افندی اور مبین صاحب بھی ان کے ساتھ ہو لیے کہ آج وہ ہر صورت موہت کی شکایت ان کے کانوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ طلال اور تزین کا رات گئے تک رکنے کا ارادہ تھا۔ تائی جان تو مروت نبھا کر بس کھانے تک ہی ساتھ بیٹھی اور چائے اپنے کمرے میں ہی پی۔ اب وہاں صرف ینگ جنریشن ہی موجود تھی۔ مہرماں دل مضبوط کرتی تزین کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی گزر رہی ہے؟ مہرماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ انداز دوستانہ تھا۔ جس کے پاس طلال ہو اس کی لائف کیسی گزر سکتی ہے؟ تزین نے جواباً بڑے تفاخر بڑے انداز میں سوال کیا تھا۔ مہرماں کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ طلال کے سامنے تو وہ خوش ہونے کی اداکاری کر سکتی تھی، مگر تزین تو اس کے ساتھ گزرا سارا احوال جانتی تھی۔ اس کے سامنے اب کیا اداکاری کرتی جو دل کے سارے زخموں سے واقف تھی؟ مہرماں خود کو سنبھال کر بمشکل مسکرائی۔ دل کی چور خواہشیں غیر یقینی طور پر پوری ہو جائیں تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے انسان کی، اس نے رسان سے کہتے ہوئے ادھار نہیں رکھا تھا۔ تزین نے تلملا کر پہلو بدلا۔ اللہ جسے جس قابل سمجھتا ہے اسے اسی سے نوازتا ہے۔ وہ بہت سلگ کر بولی۔ ملاحہ اور فرزین طلال کو کمپنی دے رہی تھی۔ طلال نے مہرماں کا سوال بھی سنا اور تزین کا جواب بھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر مہرماں کی طرف دیکھا اور تزین ہی کیا انداز میں لفظوں کو چبا کر بولا، اور بعض اوقات اللہ آپ کو بچا لیتا ہے مصنوعی جذبوں اور کھوٹے اعترافات کرنے والوں سے۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم سے خاموشی پھیلی۔ جب انسان کو بہتر کے بدلے بہترین مل جائے تو واقعی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مہرماں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا تھا۔ چلو بھائی، میری چائے کہاں ہے؟ موہد ہاتھ آپس میں رگڑتا اندر داخل ہوا اور آ کے مہرماں کے ساتھ 2 سیٹر پر بیٹھ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس قدر بے تکلفی کے مظاہرے پر مہرماں اس کی خوب خبر لیتی، مگر اس وقت تو جیسے مہرماں کی سانس آسان ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا تم آتے ہی شور مچاؤ گے، اس لیے تمہارے لیے الگ نکال دی تھی۔ ملی، جاؤ ذرا چائے گرم کر کے لاؤ اپنے بھائی کے لیے۔ اس نے مسکرا کر موہت کو دیکھا تو ملاحہ فوراً اٹھ گئی۔ واہ، دل خوش کر دیتی ہو مہر، کتنا خیال رہتا ہے تمہیں۔ موہت تو فدا ہی ہو گیا تھا اتنی خبر گیری پر۔ طلال بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ اب موہت تزین سے باتیں کر رہا تھا اور مہرماں بس مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ وقت کی چاپ نہیں ہوتی، مگر وہ بنا چاپ کے بھی گزرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی تم دونوں اب مل کر مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور غلط فیصلے کرنے لگا ہوں؟ آغا جان کو سہیل افندی کی بات سنتے ہی غصہ آ گیا تھا۔ آغا جان، آپ تحمل سے بات پر غور کریں۔ سہیل غلط نہیں کہہ رہا، آپ سب کچھ موہت کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ اسے یہ سب سنبھالنے وقت ہی کتنا ہوا ہے، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہ۔ مبین صاحب چونکہ پہلے ہی بھی اس موضوع پر آغا جان سے بات کر کے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے سوچ سمجھ کر گفتگو میں شامل ہوئے۔ آغا جان نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ اور اگر موہت کی جگہ تم میں سے کسی کا بیٹا ہوتا تب بھی تمہیں یہی اعتراض ہوتا؟ لمحہ بھر کو وہ چپ رہ گئے، پھر مبین صاحب نے ہی ہمت کی۔ اس کے کام کا طریقہ ہم سے الگ ہے آغا جان، چیک تک اس کے اپروول کے بغیر بعد کیش ہوتا ہے۔ ساری عمر اس کاروبار پر لگانے کے بعد آج حال یہ ہے کہ 1-1 روپے کا حساب دینا پڑتا ہے، کس لیے لینا ہے، کہاں خرچ ہونا ہے۔ مجھ سے اجازت لے کر ہی اس نے یہ طریقہ لاگو کیا ہے، اور 2 ماہ ہو گئے 1-1 روپے کا حساب کلیئر ہے۔ وہ موہت کی طرف سے 100% مطمئن تھے۔ مبین صاحب لب بھینچ کر رہ گئے۔ دونوں بھائی ان کے جواب سے بالکل بھی مطمئن نہ تھے، مگر موہت کے پیچھے چونکہ آغا جان کا ہاتھ تھا تو وہ مزید کچھ کہہ کر صرف آغا جان کی نظروں میں اور برے ہی بن سکتے تھے، اور بس۔
سو عافیت اسی میں تھی کہ بات یہی ختم کر دی جائے۔ تزین اور طلال کی واپسی رات گئے ہوئی تھی۔ مہرماں تو اندر ہی رہی جبکہ باقی سب انہیں پورچ تک سی آف کرنے گئے۔ ایسے ہی دن کے دن چکر لگا لیا کرو تزین کے ساتھ بیٹا، ویسے بھی ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ سائرہ چچی نے طلال کے سر پر ہاتھ پھیر کر محبت سے کہا۔ وہ مسکرا دیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک دم چونکا۔ او میرا موبائل وہیں رہ گیا ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ واپس پلٹ آیا تھا۔ چچی جان اب لپٹا لپٹا کر تزین کو پیار کر رہی تھی۔ مہرماں ڈرائنگ روم سے نکل رہی تھی جب طلال کی غیر متوقع واپسی ہو گئی۔ وہ کترا کر ایک طرف ہوئی مگر طلال کے سر میں نہ جانے کیا سمائی تھی۔ مہرماں کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے واپس اندر گھسیٹ لایا۔ طلال، مہرماں کے اعصاب ٹھٹر گئے۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسے؟ کب، کہاں، کیسے راہ بدل لی تم نے اپنی مہرو؟ میں اندھا بنا صرف تم پر اعتماد کے سہارے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور تم نے راستے میں ہی کوئی موڑ بدل لیا۔ اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ دفتن ہوش میں آئی اور مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت میں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت تھی اور بہیمانہ بھی۔ روپیہ، پیسہ، جائیداد، یہ ہے تمہارا ایمان؟ اسی وقت موہد اندر آیا تو بے یقین سا منظر اس کا منتظر تھا۔ مہرماں کے وحشت زدہ سے چہرے نے پل بھر میں اس سے ساری کہانی بتا دی۔ اس نے مشتعل ہو کر طلال کے شانے پر ایک ہاتھ رکھ کر اسے مہرماں سے دور دھکیل دیا تھا۔ It's none of your business موہد۔ طلال کی آنکھیں لال ہو گئی۔ انگشت شہادت اٹھا کر وہ غصے سے بولا، شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ موہد گرایا تھا، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے یہ بات کہنے کا حق نہیں رکھتے تم کون ہوتے ہو اس کے جو؟ وہ تنفر سے کچھ کہنے ہی لگا تھا۔ موہد اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں بولا، سب کچھ ہوتا ہوں میں اس کا، اور تم اس پر ایک میلی نظر بھی ڈالو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بات ختم کرتا تھر تھر کانپتی مہرماں کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ طلال جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا تو وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے پسینے سے تر ہوتے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ فرزین اس کے پیچھے آئی۔ طلال بھائی، موبائل ملا؟ او ہاں، وہ یہ رہا، اس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ صوفے کے پاس تپائی پر اس کا سیل فون پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا کر باہر نکلا تو اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ واپسی پر تزین شروع ہوگی۔ دیکھ لیے تم نے، میں غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ مہرو تمہارے ساتھ کبھی مخلص تھی ہی نہیں، اور بالفرض اگر کبھی تھی بھی تو اب موہد کے پاس پراپرٹی اور بزنس دیکھ کر اس کی رال موہد پر ٹپک پڑی ہے۔ وہ حقارت سے مہرماں کا ذکر کر رہی تھی۔ طلال کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ شٹ اپ یو، اب بس بھی کرو مہرنما، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے تم نے، وہ جھلا کر بولا۔ تزین کو ایک دم سے سٹاپ لگا تھا۔ بیہیو یو طلال، وہ برا مان گئی، تم سے بات نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ تو کیا ضروری ہے کہ بات مہرماں کی ہی ہو؟ وہ زچ آ کر بولا۔ ابھی تو مہرماں زہر اور موہد افندی سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا، اس کا نام بھی کان میں نہ پڑے۔ تو ہماری بات ہوتی ہی کب ہے آپس میں، جو میں اپنی یا تمہاری بات کروں؟ تزین آزردہ ہوئی۔ تو پھر بس چپ کر جاؤ، مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دو، وہ تند لہجے میں بولا۔ تزین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر مناسب موقع کے آنے کا خیال کر کے لب بھینچ لیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تم طلال پر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ ایک بار اسے پتہ چل گیا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، بس کافی ہے۔ بار بار اس پر یہ بات جتانے کا کیا مطلب؟ وہ سر جھکائے ٹیرس کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور موہد پشت پر ہاتھ باندھے تپتا سلگتا ادھر ادھر ٹہلتا اس پر برس رہا تھا۔ تو کیا کروں؟ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں؟ تزین کی تمسخرانہ نظروں کو برداشت کروں؟ وہ تو یہی سمجھتی رہے گی کہ میں ابھی تک طلال کو کھونے کے غم میں ہوں۔ وہ برداشت کھو کر پھٹ پڑی، پھر اس کی آواز بھر آ گئی۔ اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے تو نمیر افندی نے ایسا دکھ دیا ہے کہ طلال کی جدائی کا غم محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ میری تو پوری زندگی سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ اب بس کر دو مہرو، بہت ہو گئی یہ وضاحتیں۔ تمہاری اس پالیسی کی وجہ سے اس شخص کا حوصلہ بلند ہوا ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔
طلال کا انداز یاد آیا تو خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ تم مجھے ایک فیور دو موہت پلیز۔ وہ رونے لگی اور یوں ہی روتے ہوئے بولی، کہیں سے نمیر کا پتہ کرو، میرے پاس اس کا نمبر ہے، اس کے ذریعے ٹریس کرواؤ اسے، وہ شخص میری زندگی برباد کر رہا ہے۔ موہت نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم لوگوں کو بس اپنی ہی بربادی پر دکھ ہوتا ہے۔ کبھی آپ آغا جان نے سوچا ہے کہ اس سے رابطہ کر کے اس سے بات کی جائے، اس کے کیا دکھ ہیں وہ سنے جائیں؟ مگر یہاں تو سب اسے اس کی ماں باپ کے ساتھ ہی مار چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ شعلہ بار لہجے میں بولا تو مہرماں کو بے اوسان کرنے لگا۔ مگر میرا کیا قصور تھا موہت؟ وہ شخص مجھے ملے تو میں اس سے پوچھوں، اسے کیا حق تھا مجھے اپنی من پسند زندگی گزارنے سے محروم کرتا؟ وہ بے بسی سے بولی تو اس کے بالمقابل آ کر پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ انسان دکھ میں مبتلا ہو تو اسے دوسروں کے دکھ کا زیادہ احساس ہوتا ہے، مگر میں نے یہاں نمیر کے نام کے ساتھ ہمیشہ گالی ہی سنی ہے۔ چلو مان لیا کہ اس کی ماں غلط تھی، اس کا باپ غلط تھا، مگر نمیر کو غلط بنانے والے افندی ہاؤس والے ہیں۔ مگر میرا کیا قصور تھا موہد؟ کیا مل گیا اسے یہ قدم اٹھا کر؟ وہ نم آلود گلابی ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سکون۔ لمحہ پر کو مہرماں کو دیکھ کر اس نے یک لفظی جواب دیا، پھر توقف سے پوچھا، تم سب کو بے سکونی دے کر کیا اسے خوشی نہیں ملتی ہوگی؟ وہ گھٹنوں پر ماتھا ٹکا کر بیٹھ گئی۔ موہد اٹھ کھڑا ہوا اور قطعی انداز میں بولا، بہرحال آئندہ طلال کے سامنے تمہیں اس قدر مجبور اور بے بس بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہاری طرف سے ایک تھپڑ تو وہ آج بھی ڈیزرو کرتا ہے۔ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے، مجھ سے پوچھو مجھے اپنی زندگی کس قدر قابل رحم لگتی ہے۔ ہر ارادہ، ہر گول ختم ہو گیا ہے میری زندگی سے، بس اٹھتے بیٹھتے ایک ہی سوچ، نمیر افندی مل جائے کہیں سے۔ وہ دل گرفتی سے کہہ رہی تھی، مل جائے گا تو کون سا اسے تخت پر بٹھانا ہے تم لوگوں نے؟ وہ طنز سے کہہ کر مسکرایا تو مہرماں کو دھیان آیا، تم اور چچی جان بہت حمایت کرتی ہو نمیر کی۔ اس کا انداز مشکوک تھا۔ موہت کھل کر مسکرایا، کیونکہ اتفاق سے ہم لوگ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ مہرماں سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کتنا بولتے ہو تم موہد، سر میں درد کر دیا، اب بس کرو اور سو جاؤ جا کر۔ اس کے انداز پر وہ ہنسا، ہاں چھاپا بھی پڑ سکتا ہے ٹیرس پر۔ مہرماں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولی، اپنی بہن کو بتا کر آئی ہوں میں۔ وہ سر جھٹکتی سیڑھیوں کی طرف چل دی، جبکہ موہت جنگلے کی طرف آ گیا۔ اندھیرے کو کھوجتی اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ کا پتہ دیتی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آغا جان کو اپنی چہیتی بہو اور پوتے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ تائی جان سلگ کر بولی، ساری عمر ہم نے اس گھر کی چوکری کرتے گزار دی اور وہ دونوں پکی پکائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب سے مبین صاحب آغا جان کو مل کر نا امید لوٹے تھے، تب سے صدیقہ بیگم سلگ رہی تھی، کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی، مگر کسی پہلو چین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی چپ کر جاتی اور کبھی پھر کوئی بات یاد آ جاتی تو شروع ہو جاتی، بس کر دو نیک بخت، اس طرح ٹینشن لینے سے صرف تمہارا بی پی ہی ہائی ہوگا اور کچھ نہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ آغا جان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کے ارادوں سے نہیں ہٹا سکتی، اور وہ واقعی جانتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ وہ چپ چاپ لیٹے ہوئے تھے۔ تائی جان نے ان کی طرف دیکھا، اور مہرماں کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ دھیمی آواز میں پوچھا۔ انہوں نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اس لمحے وہ صدیقہ بیگم کو بہت بوڑھے محسوس ہوئے۔ اس صدمے سے تو میری ساری ہمت اور عقل جواب دے گئی ہے۔ اس بیوقوف لڑکی نے تو اپنے لیے خود مسئلے کھڑے کر لیے ہیں، کیا ضرورت تھی آ کر سب کو بتانے کی؟ اس بغیرت انسان نے کیا کرتوت گھولا ہے اس کی زندگی میں؟ وہ مہرماں سے برگشتہ تھیں۔ نہ بتانا بھی تو مسئلے کا حل نہیں تھا، نکاح پر نکاح واقعی حرام ہوتا ہے، انہوں نے تھکے انداز میں کہا، مگر وہ کیا ساری عمر اسی قید میں گزارے گی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مبین صاحب اٹھ بیٹھے اور ان کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا، میں اس انتظار میں ہوں کہ نمیر رابطہ کرے تو میں تسلی سے اس سے بات کروں۔ پہلے اگر تم اس کے ساتھ اتنے اکھڑ لہجے میں بات نہ کرتی تو اسے مذاکرات پر آمادہ کر سکتے تھے ہم۔
میرا تو دل کرتا ہے کہ زندہ جلا ڈالوں اس کمینے کو، بے غیرتی کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں میں۔ وہ نفرت سے بولی۔ اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک لا اسے دکھا۔ وہ صرف زرنگار کا ہی نہیں، وقار کا بھی خون ہے۔ اسی وجہ سے پہلے بھی معاملہ خراب ہوا ہے کہ تم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے بات نہیں کی۔ مبین صاحب نے تادیبی انداز میں کہا تو انہوں نے تنفر سے سر جھٹکا اور منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ اس لڑکے سے تو ان کو بن دیکھے نفرت ہو چکی تھی۔ اگلے روز مبین افندی اسی سلسلے میں آفس سے پہلے آغا جان کے پاس گئے تو وہاں سمرا بھی موجود تھی۔ مجبوراً انہیں ان کے سامنے ہی بات کرنی پڑی۔ میں مہرماں کی طرف سے بہت پریشان ہوں آغا جان۔ آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی۔ بات تو پریشانی ہی کی ہے آغا جان۔ ساری عمر تو وہ اسی گھر میں نمیر کے نام پر بیٹھ کر تو نہیں گزار سکتی نا۔ وہ سامنے آئے تو کچھ فیصلہ ہو۔ وہ آزردہ ہوئے۔ اس رذیل شخص کے نام پر کیوں بیٹھنا؟ پاگل ہو گئی ہے وہ؟ آغا جان گرجے، پھر ذرا دھیمے لہجے میں بولے، بات کو یہیں دبا دو گے تو بات بڑھنے سے پہلے مر جائے گی مبین۔ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈو اور اسے 2 بول پڑھا کر رخصت کرو۔ ان کا مشورہ سن کر مبین صاحب تو جذبز ہوئے ہی، غیر جانبداری سے ان کی گفتگو سنتی سمرا بھی چونکی اور انہیں لب کشائی کرنا پڑی۔ ایسا ہو سکتا تو وہ طلال کو انکار نہ کرتی آغا جان۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ بھی اس کی بے وقوفی ہے۔ نہ کوئی نکاح نامہ، نہ گواہ، نہ ثبوت۔ اسے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ نکاح تھا یا ڈرامہ۔ کچھ بھی ہو آغا جان، یہ تو اب نمیر کے سامنے آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ مبین صاحب دل گرفتہ تھے۔ میرے گھر میں ڈرامے مت کرو مبین۔ ایک بات جو میں نے کہہ دی وہ سمجھو پتھر پر لکیر ہو گئی۔ مہرماں کو بھی اچھے سے سمجھا دو۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس نے جو کرنا تھا وہ طلال سے شادی سے انکار کر کے کر چکی ہے بس۔ آغا جان سخت الرجک انداز میں بولے تو مبین صاحب کا دل چاہا کسی دیوار میں ہی سر مار لیں۔ سمرا کے چہرے پر بھی تعصب برے تاثرات تھے۔ آغا جان اس گھر کے بزرگ تو تھے مگر انہوں نے کبھی سب کی رضا کے ساتھ فیصلہ نہ کیا تھا۔ مبین صاحب چپ کر کے اٹھ گئے۔ وہ ملاحہ کے ساتھ بہت عرصے بعد بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، لان کے کپڑے خریدنے تھے۔ سا پہر ہونے کو تھی، ملاحہ برآمدے میں نکلی۔ ملازمہ کے ہاتھ کبیر کو پیغام بھیجا تھا۔ وہ ابھی سویا اٹھ کر آیا تھا۔ ملاحہ کو دیکھ کر رک گیا۔ اوہ سوری، تم سو رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں کچی نیند سے بیداری کا گلابی پن دیکھ کر وہ خفیف ہوئی۔ اب تو اٹھ گیا ہوں، حکم کریں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ گاڑی تیار کرو، شاپنگ کے لیے جانا ہے، مجھے اور آپی کو۔ ابھی اس بیچاری کے دل میں وہ سختی نہ آئی تھی، ورنہ ملاحہ کے ذریعے اسے بلانے کا پیغام بھیجا تھا تو گاڑی نکالنے کا بھی کہلوا دیتی، مگر پھر بھی اس کا لیا دیا سا انداز کبیر کو بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت ملتفت محسوس ہوتی تھی۔ اور بجائے نظر انداز کر دینے کے کبیر کی شامت امال کے بلا ارادہ وہ بے ساختہ پوچھ بھی لیا، آپ خفا ہیں کسی بات پر؟ ملاحہ کا دل غوطہ کھا کر ابھرا۔ اللہ اللہ، یہ کبیر بھی انسان تھا، مشین نہیں۔ مگر بظاہر بڑی بے رخی سے بولی، میری تم سے کون سا بہت دوستی تھی جو اب ناراضی ہوگی؟ میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ پریشان سا دکھائی دیا۔ ملاحہ کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ مانگو؟ سینے پر بازو لپیٹے راج ہنس کی طرح گردن اٹھا کر فراخ دلی سے کہتے ہوئے وہ دیکھنے کی چیز لگی۔ اور یہی وہ ایک پل تھا جب کبیر خان کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ وہ نظر جو افندیز کی عورتوں کے چہروں کی طرف اٹھتی ہی نہ تھی، ملاحہ افندی کے چہرے پر سے پہلی بار ہٹنے کو تیار نہ ہوئی۔ معاف کر دے ملاحہ بی بی، وہ بے اختیار بولا۔ نظر نے باقی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی معاف کرنا چاہیے یا نہیں، ابھی تو گاڑی نکالو۔ وہ بے نیازی سے کہتی چلی گئی تھی اور کبیر خان کا دل اس کے پیروں سے لپٹا جاتا تھا، مگر شاید زلیخا کا دل بدل گیا تھا۔ کبیر خان متحیر سا دل کی جگہ کے خالی پن پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ آدھی شاپنگ کر کے ہی تھک گئی، شاپنگ بیگ اٹھانا ہی دوبر ہو رہا تھا۔ تم اپنے لیے جوتے پسند کرو، میں یہ بیگ اس گاڑی میں رکھا ہوں۔ مہرماں نے اسے جوتوں والی شاپ میں گھستے دیکھ کر کہا،
تو وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ مہرماں سارے ہی شاپنگ بیگز تھام کر شاپنگ مال سے باہر نکلی۔ اسے ایک دھکا سا لگا تو وہ لڑکھڑائی اور بمشکل گرنے سے بچی، مگر سارے شاپنگ بیگز ہاتھ سے پھسلتے چلے گئے۔ اوہ سوری، کوئی شرمسار سا ہوا اور وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے بیگز اٹھانے لگا۔ مہرماں نے ایک سخت سی نگاہ اس ٹکرانے والے پر ڈالی اور وہیں سن رہ گئی۔ وہ نمیر افندی تھا۔ یہ شکل تو وہ اب زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی۔ نمیر؟ وہ بے یقینی سے اونچی آواز میں بول گئی تو وہ بری طرح چونکا اور اس کو پہلی بار دیکھا۔ او شٹ! وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مہرماں بجلی کی سی تیزی سے اٹھی۔ وہ پلٹ رہا تھا۔ نمیر! مہرماں نے دوبارہ سے اسے پکارا، اب کی بار غصے سے۔ اب اگر وہ دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتا تو شاید کبھی نہ ملتا اور وہ انتظار اور کرب کی سولی پر لٹکتی رہتی، مگر وہ رکنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ مہرماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر رکا، ایک تماشا سا لگنے لگا۔ ایکسکیوز می؟ وہ مڑ کر دھیمے مگر گھرانے والے تادیبی انداز میں بولا، مگر مہرماں کا دماغ اس وقت تک اتنا خراب ہو چکا تھا کہ نفرت کی آگ میں سلگتا ایک زوردار تھپڑ اس نے نمیر کے منہ پر دے مارا۔